سورہ شمس مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے۔ اس میں 15 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شمس کے معنی ہے سورج۔ اس سورہ مبارکہ میں 54 کلمات ہیں اور 247 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی، اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ چاند کی قسم جب چاند اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد چاند طلوع کرے۔ یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے، یعنی جو اسلامی مہینہ ہے، چاند کا مہینہ ہے، اس کے پہلے جو 15 دن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر چاند جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، چاند نظر آتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، یعنی سورج کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر دن روشن ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا رات کی تاریکی کو دور کرے۔ والنہار اذا جلاها کے معنی ہے اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، تو فرمایا اس سے مراد دنیا کو چمکائے یا زمین کو جب دن چمکائے، یا رات کی تاریکی اندھیرے کو دن دور کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے، یعنی رات جب سورج کو چھپا دے اور آفاق پورا آسمان ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے سے بھر جائے، یا یہ معنی ہے کہ جب رات دنیا کو چھپائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور زمین کے پھیلانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواها، اور جان کی قسم اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور قوائے کثیرہ عطا فرمائے، نطق، سمع، بصر، فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا۔ نفس کی قسم، جان کی قسم، وما سواها، اور اس رب کی قسم جس نے اس جان کو ٹھیک بنایا اور کافی طاقتیں اس جان کو عطا فرمائی، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، فکر، خیال، علم، فہم، سمجھ، سب کچھ عطا فرمایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، خیر و شر اور طاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا اور نیک اور بد بتا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی خیر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس سے باخبر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے۔
قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، یعنی نفس کو برائیوں سے پاک کیا۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو گناہوں سے پاک کیا، اس نے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچا دیا۔